نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ سیشن قربانی کے شرعی مسائل کی رہنمائی کے لیے منعقد ہو رہا ہے، جس میں طلباء کرام کے لیے کہ مختلف سوالات کے جوابات تاکہ ان کے علم کے اندر اضافہ ہو اور یہ آگے دین اسلام کی ترویج کے لیے ان کو آسانی ہو، اور اساتذہ کرام اپنی پوری کوشش اور کاوش اور تحقیق کے ساتھ اپنے طلباء کرام کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرام کر کے طلباء کے ذوق کو بڑھانے کے لیے یہ پروگرام بھی رکھا گیا ہے تاکہ طلباء کرام اپنے علمی ذوق کے اندر اضافہ کر سکیں اور شرعی مسائل کا ذخیرہ اپنے اندر جمع کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے آج قربانی کے مسائل کے مختلف طلباء کے سوالات کیونکہ وقتاً فوقتاً پوچھنے کے لیے آ رہے تھے کہ اس سوال کا کیا جواب ہے، اس سوال کا کیا جواب ہے، تو ان کو مشورہ دیا کہ آپ تمام سوالات جمع کر لیں اور پھر ہم جمع ہو کر مل بیٹھ کر ان سوالوں کے جوابات بیان ہو جائیں گے۔ جو جواب ایک شخص کو ملنا تھا وہ تمام طلباء کرام کو مل جائے گا، تو تمام کے علم میں اضافہ ہوگا، تمام کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور ایک اچھا سا ماحول علمی ذوق اور علمی مذاکرہ بھی بن جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے۔ تو اب انشاءاللہ سوالات ہوں گے اور سوالات کے جوابات انشاءاللہ گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اساتذہ کرام و طلباء کرام کی جتنی کوشش اور کاوش ہیں یا کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام طلباء کرام کو علم نافع، رزق واسع عطا فرمائے۔ اب سوالات کا سیشن شروع ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سوالات ہوں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر انداز کے اندر سوالوں کے جوابات دوں، اور یہ بھی کوشش آپ کریں کہ اگر کسی کو کوئی سوال سمجھ نہ آئے یا جواب سمجھ نہ آئے تو وہ بلا جھجک، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے مل کر علم دین سیکھنے کا ایک موقع ہے، تو آپ بالکل بلا جھجک سوال بھی کر سکتے ہیں، اور سوال جواب سمجھ نہ آئے تو اس پر سوال بھی کر سکتے ہیں۔ تو اساتذہ کرام موجود ہیں، اگر میں کہیں بھول جاؤں گا تو انشاءاللہ یہ میری رہنمائی ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جی، پہلا سوال آپ سے قربانی کا نصاب کیا ہے اور قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کا نصاب کیا ہے اور قربانی کی کس پر واجب ہے؟ قربانی کا نصاب شریعت مطہرہ نے جو بیان فرمایا ہے 7.5 تولے سونا ہو یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو۔ اگر 7.5 تولے سونا نہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ سونا بالکل نہیں ہے، چاندی ہے، وہ 52.5 تولے سے کم ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، دونوں کو ملائیں گے، پھر جمع کریں گے کہ دونوں کی قیمتاً ملا کر اس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے قیمت، تو وہ اس کی ضرورت اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے، یعنی کھانے پینے سے، رہائش سے اور منتھلی اخراجات سے اور قرض کی ادائیگی سے اور باقی جو اس کے شب و روز کی ضروریات ہیں اس سے زائد ہے، اور وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ آج کے دور کے اندر تقریباً لم سم اس کی جو قیمت بنتی ہے 86 سے 87 ہزار روپیہ بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی اور پیسے سب کو جمع کریں، یعنی کہ کچھ 1/2 تولہ سونا ہے اور 1 انگوٹھی چاندی کی ہے یا کچھ پیسے ہیں، سب کو جمع کریں تو ان دونوں کی مالیت یا تینوں کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت یعنی 87 ہزار روپیہ بن جاتی ہے، تو ایسے شخص عاقل بالغ پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اور قربانی عاقل، اس کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا اور آزاد ہونا شرط ہے۔ عاقل مجنون پر قربانی نہیں، نابالغ پر قربانی نہیں، اور مسلمان ہو تو کافر پر، مرتد پر قربانی نہیں۔ اگر وہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ قربانی کرتے رہیں لیکن شرعاً اس کو قربانی نہیں کہیں گے۔ قربانی کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مسلمان ہونا شرط ہے۔
چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کی اپنی ملکیت کا خود کا اعتبار ہے۔ عورت کی ملکیت کا الگ اعتبار ہوگا، مرد کی ملکیت کا الگ اعتبار ہوگا کہ مرد خود کماتا ہے، اس کی جو ملکیت ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، باقی بزنس ہے، یہ اس کا اعتبار الگ ہوگا۔ عورت اگر کوئی گھریلو کام کرتی ہے گھر میں بیٹھ کر، یا اس کے پاس سونا موجود ہے، یا شوہر اس کو اخراجات دیتا ہے، جیب خرچ دیتا ہے، لیکن اس نے وہ بچا کے رکھے ہوئے ہیں، اس کی ضرورت سے زائد ہیں، تو پھر اس کی ملکیت الگ جمع کی جائے گی۔ اگر اس کی ملکیت سونا چاندی اور پیسے جمع کریں اور 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائیں تو اس عورت پر الگ سے قربانی ہوگی، شوہر پر الگ سے قربانی ہوگی۔ اور ان شرائط میں آزاد ہونا بھی تو شرط ہے۔ جی، آزاد ہونا بھی شرط ہے، وہ بھی گزارش کیا، کیونکہ غلامیت کا تو تصور ویسے ختم ہو گیا ہے کہ، لیکن اس قربانی کے واجب ہونے کی شرط یہ بھی ہے کہ وہ آزاد بھی ہو اور ساتھ ساتھ مقیم بھی ہو، مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ عورت کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، چاندی کچھ بھی نہیں ہے، اس صورت میں تو 5,000 روپیہ 7.5 تولے سے زائد سونا ہے، چاندی بالکل ہے ہی نہیں، نقدی بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، کیونکہ یہ نصاب ہے، 7.5 تولے سونے کا نصاب شریعت کی طرف سے مقررہ ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہے، تو قربانی اس پر واجب ہے، چاہے وہ شوہر سے قرضہ لے کر یا کسی اپنے والدین بہن بھائیوں سے قرضہ لے کر قربانی کرے۔ قربانی البتہ اس پر واجب ہے اور زکوٰۃ بھی اس پر واجب ہے۔ کیا اس کو چاندی کی طرف پھیرا جائے گا یا ڈائریکٹ؟ نہیں، 7.5 تولے سونا موجود ہے تو پھر چاندی کی طرف نہیں پھیرا جائے گا، کیونکہ اصل اصالتاً خود موجود ہے زکوٰۃ، اس کا نصاب سونے کا، تو اب کسی کی طرف پھیرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ نصاب مکمل نہ ہوتا، 1 تولہ سونا تھا، 1 تولہ چاندی تھی، یا کچھ چاندی نہیں تھی کچھ پیسے تھے، تو اب اس کو قیمتاً چاندی کی طرف پھیرا جائے گا، ورنہ اگر سونا 7.5 تولے موجود ہے تو چاندی کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔ اگر خود صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ صاحب نصاب ہونے کے باوجود مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو قربانی اسی کی اپنی ہوگی جس نے کی ہے، اور ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی جس کی طرف سے کی جا رہی ہو اس کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ علماء کرام نے یوں لکھا ہے کہ اگر بڑا قربانی کا جانور ہے، اس کے اندر کسی ایک ایسے شخص کو بھی شامل کر دیا گیا ہے جس کی کوئی اجازت نہیں ہے، تو اس کی طرف سے یہ قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے ہونے کے لیے اس شخص کی طرف سے اس کی اجازت ہونا یا اس کا حصہ بذات خود اس کے اندر حصہ ہونا اس کا ضروری ہے۔ اگر مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کی ہے، اگر یہ اس کی وصیت ہے، والدین نے وصیت کی ہے کہ میرے مال سے تم قربانی بھی کر دینا، تو پھر قربانی کرنا اس پر واجب ہوگی وصیت کے طور پر، اور اسی کے مال مرحوم کے مال سے کرنا ہوگی، اور اس کا پورے کا پورا گوشت صدقہ کرنا ہوگا۔ یہ خود نہیں کھا سکتا اور مالدار لوگ بھی اس گوشت سے نہیں کھا سکتے۔ اور اگر وصیت نہیں کی، نیک بخت بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ اپنے والد یا والدہ کی طرف سے یا اپنے پیر و مرشد کی طرف سے قربانی کرنا چاہتی ہے، وہ خود بھی صاحب استطاعت ہے، اپنی نہیں کرنا چاہتی، کہتے ہیں کہ میں والد کی کروں گی یا والد کی قربانی میں کروں گا، تو اس کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کیونکہ وہ اب مرحوم اجازت کا اہل نہیں ہے، اگر یہ قربانی کر دیتا ہے مرحومین کی طرف سے، والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے یا پیر و مرشد کی طرف سے، تو فرض یا واجب اس کا ادا ہوگا اور ثواب ان کو ملے گا، اس سے اس کا واجب جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ کیا اپنی قربانی کے ساتھ اپنے بچوں کی قربانی کی نیت کر سکتا ہے؟ اپنی قربانی کے ساتھ اپنے بچوں کی قربانی کی نیت، اگر ایک ہی جانور ہے تو ایک ہی قربانی ہوگی، چاہے بچوں کی کرے یا اپنی کرے۔ تو اگر اس خود پر واجب ہے، بعض وقت ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر یوں ہوتا ہے کہ اس مرتبہ قربانی جو ہے ہم چھوٹے بچے کے نام کریں گے، کیوں؟ پچھلی مرتبہ میں نے اپنے نام کی کر لی تھی، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت اور صاحب نصاب بنتا ہے، جس پر شریعت نے قربانی واجب کی ہوئی ہے، اب وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا، اپنے بیٹے کی طرف سے یا بیوی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، نہ اس کا کوئی مطالبہ کر سکتا ہے کہ تم نے اپنی مرتبہ پچھلی مرتبہ اپنی قربانی کی، اس مرتبہ ہم قربانی ہمارے نام کی کرو، تو ایسا ان کے لیے مطالبہ بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ اپنی قربانی کرے، اپنے نابالغ بچے کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی قربانی کرنا ہوگی، کیونکہ بچہ اجازت کا اعلی اگرچہ نہیں ہے لیکن والد ہے اس کا، تو اس کی اجازت، والد کی اجازت اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر والد اپنے نابالغ بچوں کی قربانی کرنا چاہتا ہے اور خود صاحب استطاعت ہے تو اپنی ضرور ساتھ کرے۔ ان جانوروں کی قربانی جائز اور ان کی قیمت کتنی ہونی چاہیے؟
جن جانوروں کی قربانی جائز ہے ان کی عمر کا بکرا ہے 1 سال، اور اس کے لیے 2 دانت ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر گھر کا پلا ہوا ہے اور یا پھر پڑوس کے اندر کسی عزیز رشتہ دار کے گھر پلا ہوا ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ یہ 1 سال کا مکمل ہو گیا لیکن ابھی 2 دانت کا نہیں ہوا، تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر مال منڈی سے خریدیں تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 2 دانت ہی کا خریدیں، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت معاملات عجیب ہو گئے ہیں۔ لوگ جھوٹ سے دریغ نہیں کرتے، جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتے، بلکہ جھوٹ کو تو تقیہ بنا کر وہ کاروبار اور بزنس کرتے ہیں۔ اس لیے اس چیز سے بچیں کہ اگر مال منڈی سے خریدنا ہے تو 2 دانت کا خریدیں، اور گھر کا پلا ہوا ہے یا پڑوس کا پلا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں ذاتی طور پر کہ یہ سال کا مکمل ہو گیا ہے بکرا، تو اس کی قربانی کرنا جائز ہوگی۔ اسی طرح گائے ہے تو گائے اور بچڑے کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ وہ 2 سال کا ہو، اس کے لیے 2 دانت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ گھر کا پلا ہوا ہے یا پڑوس میں کسی عزیز رشتہ دار کے گھر پتہ ہے کہ 2 سال کا مکمل ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر مال منڈی سے خریدیں تو 2 دانت کا ہی خریدیں، کیونکہ حالات ہمارے اپنے خراب ہو گئے ہیں، جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے، لوگ طرح طرح کے دانت خود توڑ دیتے ہیں اور اس کو 2 دانت کا ظاہر کر کے پھر بیچ دیتے ہیں۔ البتہ پھر اس طرح کیا ہے، وہ تو گناہ گار ہوتے ہی ہیں، لے جانے والے بھی اس آزمائش کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور باقی اونٹ کے لیے جو قربانی کے لیے جو جانور اونٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عمر کم از کم 5 سال ہو، اس کے لیے بھی 2 دانت ہونا شرط اس وقت نہیں ہے کہ جب گھر کا پلا ہوا ہو، اور کنفرم ہو کہ اس کی عمر 5 سال ہے۔ اور اگر مال منڈی سے خریدیں کہ اس کے لیے بھی یہی شرائط ہے کہ اس کے 2 دانت کا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ تقریباً 5.5 سال کے اندر 2 دانت کا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ جانور تھے جن کی قربانی کرنا، جن کی عمریں بکری 1 سال، بھیڑ بھی 1 سال، اور گائے بچھڑا اور بھینس یا کٹا وغیرہ یا بچھا اس کی عمریں 2 سال ہوں، اور اونٹ کی قربانی کرنے کے لیے کم از کم اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر بکرا قربانی والے دن پیدا ہوا یا دوسرے دن پیدا ہوا، اس کا کیا ہوگا؟ اگر قربانی والے دن پیدا ہوا پچھلے سال اور اس سال قربانی کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے دن قربانی کریں، اگر دوسرے دن پیدا ہوا تھا تو تیسرے دن قربانی کر سکتے ہیں۔ سود خور کے ساتھ قربانی کرنا کیسا ہے؟ سود خور اگر اس کے کوئی رزق حلال کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، صرف اس کا انکم حرام ہی ہے، تو اس کو قربانی میں شامل نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے، حرام چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو قربانی کے اندر حصہ دار نہ بنایا جائے۔ جس جانور کے سینگ ٹوٹ جائے اس کی قربانی کرنا کیسا ہے، تفصیل بتائیں۔ سینگ ٹوٹنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اولاً تو اس کا خول اتر گیا اور میخ اندر سے موجود رہی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر میخ ٹوٹی ہے لیکن جڑ تک نہیں ٹوٹی تو تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ جب سینگ ٹوٹا تھا، میخ بھی ٹوٹی تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے قربانی کے ایام آنے تک بالکل زخم ٹھیک ہو گیا، اب ایک سینگ موجود ہے، دوسرا سینگ موجود نہیں ہے، زخم بھی مل چکا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، کیونکہ قربانی کے اندر سینگ مقصود بالذات نہیں ہے۔ اگر مقصود بالذات سینگ بھی ساتھ ہوتے قربانی کے تو پھر اونٹ کی قربانی نہ ہوتی، کیونکہ اونٹ کے تو سینگ ہی نہیں ہوتے۔ مقصود یہ ہے کہ عیب نہ ہو، اب زخم لگا تھا وہ ختم ہو گیا تو اب اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ جس جانور کی دم یا کان کٹا ہو اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ دم یا کان، اس کے لیے ایک اصول ہے، وہ آپ یاد کر لیں۔ کوئی بھی جانور اگر اس کا کان یا کٹا ہوا ہے یا آنکھ کی نظر کمزور ہے یا پھر اس کے دم کٹی ہوئی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ 1/3 پورے کان کا، پوری دم کا 1/3 یا نظر کا 1/3 اگر یا 1/3 سے کم خراب ہے یا کٹا ہوا ہے یا اس کو کٹ لگا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ بلا عیب ہونا چاہیے، بالکل سرے سے عیب سے پاک ہو، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر 1/3 تک اگر عیب ہے، 1/3 سے کم ہے تو اس کی اجازت ہے۔ کان ہے اس کو 3 حصے ٹوٹل کریں، 1 حصہ کٹا ہوا ہے، 2 حصے باقی ہیں، 2/3 باقی ہے، 1/3 کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح دم اگر 2/3 موجود ہے، 1/3 کٹی ہوئی ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ بھینس کی قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ حالانکہ عوام میں مشہور ہے کہ حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ بھینس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ بھینس بھی یہ گائے کی قسم میں سے ہے، تمام اہل لغت اس پر متفق ہیں کہ جاموس یعنی گائے، بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم سے ہے، قسم من البقر، یہ گائے کی قسم میں سے ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہیں کی، اور یہ کوئی عدم جواز کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ عرب شریف کے اندر اس وقت بھینس پائی ہی نہیں جاتی تھی، اب بھی نہیں پائی جاتی۔ جب ایک چیز وہاں پر موجود نہ ہو، پھر اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہیں کی
اور لہذا صحابہ نے نہیں کی، قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں جب جو حکم قربانی کے لیے لگے گا وہ اس کی حلت اور حرمت کے لیے بھی لگے گا۔ اگر اس کا دودھ پینا جائز ہے تو قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ جبکہ تمام فقہاء کرام، تمام اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ بھینس گائے کی قسم سے ہے۔ اور پچھلے دنوں میں نے ایک مکالمہ بھی سنا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دوست کا اپنے دوست کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی، اس بات پر بات ہوتے ہوتے معاملہ آ گیا بھینس تک۔ یہ مدینہ یونیورسٹی کا معاملہ ہے۔ تو اس عربی نوجوان نے کہا میں نے بھینس نہیں دیکھی۔ اب وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر وہ اپنی تعلیم، اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں پہنچا ہوا ہے، عرب شریف کے اندر کا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے بھینس دیکھی نہیں، کیا ہوتی ہے وہ، کس طرح کی ہوتی ہے؟ اس بات پر کوئی تعجب نہیں تھا کیونکہ عرب شریف کے اندر بھینس پائی نہیں جاتی۔ اس نے آخر کے اندر یہ بتایا کہ بھینس ہمارے ہاں چڑیا گھر میں ہوتی ہے، بچے دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، میں کبھی چڑیا گھر گیا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب شریف ایک گرم ترین ملک ہے۔ بھینس کم از کم دن کے اندر 2-3 مرتبہ اس کے مالک اس کو نہلاتے ہیں۔ وہاں پر پانی کی بھی کمی ہے اور گرمی کی بھی شدت ہوتی ہے، وہاں بھینس کا ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے شدت گرمی کی وجہ سے وہاں وہ نہیں پائی جاتی۔ آس پاس کے ممالک کے اندر پائی جاتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قربانی نہ کرنا یہ اس کی عدم جواز کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی جائز نہیں ہے ان کے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بالکل بلا کراہت اس کی قربانی جائز ہے۔ تو اس کی قربانی چاہے بچہ ہو، کٹا ہو، سنڈا ہو، جس کو ہم اپنی سرائکی زبان کے اندر کہتے ہیں سنڈا یا کٹا، یعنی کہ بھینس کا بچہ جو ہوتا ہے اس کی قربانی کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ اونٹ کی قربانی کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ 14 حصے دار ہوں، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا جانور یعنی کہ گائے، بھینس یا اونٹ، اس کے اندر شریعت مطالعہ نے 7 حصے رکھے ہیں، 7 سے زیادہ حصے اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر 8 آدمی بھی شامل ہو گئے سب کا حصہ برابر تو کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ قربانی کے عین وقت قربانی کرنے کا ایسا، بعد مذہب کے ساتھ قربانی کرنے کا ایسا، بعد مذہب کے ساتھ اگر اس کے عقائد کفریہ ہوں اور حد کفر تک پہنچے ہوئے ہوں تو اس کو قربانی میں شامل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی قربانی نہیں ہوگی تو لا محالہ دوسری کی قربانوں پر بھی اثر پڑے گا۔ قربانی کے عین وقت جانور کو عیب لگ گیا، کیا اس کی قربانی کر سکتے؟ قربانی کے عین وقت کے 2 مطلب ہیں، یعنی کہ ایک قربانی کرنے کے لیے جانور کو کھول کر لے جا رہے تھے، راستے میں بدک پڑا، کود پڑا، یا ذبح کرتے ہوئے چھری اس کو باندھ چکے تھے، پھر چھری چلائی تھی یا گرانے لگے تھے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو ایسا عیب کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ ایسے جانور کو قربانی کے طور پر ذبح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب وہ عین قربانی کے وقت ہی اس پر اندر جو عیب ہوا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قربانی کے ذبح کرنے سے پہلے اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، یعنی عید پڑ گیا، واپس آئے تو جانور آپس میں لڑ پڑے تو انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ توڑ دی یا کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا گر گیا، تو اب وہ عیبی جانور ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور قربان گاہ میں آپس میں لڑ پڑے تو قربان گاہ میں آپس میں لڑ پڑے قربانی سے پہلے ہے نا، کیونکہ قربانی کے لیے ذبح کرتے ہوئے یا اس کو گراتے ہوئے جو عیب پیدا ہوگا اس کا اعتبار ہے، جو اس سے پہلے عیبی ہو گیا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس کا اعتبار یوں کریں گے کہ اس کی قربانی جائز ہے، جو اس سے پہلے عیبی ہو گیا تو اس کا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ معاف ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ باقی اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، آپ مزید مشورہ دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ ذبح کرتے وقت اگر 2 خون والی اور 1 سانس والی رگیں کٹ جائیں، یا 1 سانس والی اور غذا والی اور 1 خون والی کٹ جائے، کیا جانور حلال ہوگا؟ ذبح کے لیے 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے، یا کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ جو آپ نے سوال کیا اس کے اندر 3 رگیں کٹ گئی ہیں، 2 خون کی کٹ گئیں، 1 غذا والی کٹ گئی، یا پھر 2 غذا والی کٹ گئی، 1 غذا والی اور سانس والی اور 1 خون والی کٹ گئی تو بھی جانور حلال ہے۔ افضل یہ ہے کہ 4 رگیں کٹ جائیں، یعنی کہ 1 گھاس والی ہے، غذا والی ہے، 1 سانس والی ہے اور 2 خون والی ہیں۔ ان 4 رگوں کا کٹنا جانور بالکل حلال ہو جائے گا۔ اگر 3 رگیں کٹ جائیں تب بھی جانور حلال ہوگا۔ اس کے اندر مسئلہ آتا ہے عقدہ کا۔ عقدہ کا معنی جس کو ہم گرہ کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں گنڈ، سمجھ آ گئے؟ یہ اس کو کہتے ہیں جو یہاں پر حلق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب منہ کھولیں، ایک کوا موجود ہے حلق کے اندر، تو اس طرح کا جانور کا بھی ہوتا ہے۔ جب وہ چارہ کھاتے ہیں تو وہ سانس والے نالی کے اندر چارہ نہیں جاتا، جو سانس والی جو نالی ہے تو جب سانس لیتا ہے تو وہ کوا جو ہے وہ اس کو بند نہیں کرتا تاکہ سانس آتا جاتا ہے، وہ پھیپھڑوں میں آتا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی متصل 2، ایک یہ گرہ ہے مثال کے طور پر، اس کے ساتھ متصل 2 نالیاں ہیں، ایک گھاس والی ہے، دوسری سانس والی ہے۔ اگر یہاں سے چھری چلائی اور تو گرہ اگر دھڑ کی طرف چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مشکل ہے کہ دونوں رگیں کٹ جائیں، یہ گھاس والی اور سانس والی۔ ممکن بھی ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ کلیہ بنا لیا گیا کہ اگر جو ہے وہ گرہ اگر دھڑ کی طرف چلی جائے گی تو جانور مکروہ ہو جائے گا،
क्योंकि उसके अंदर कन्फर्म नहीं होता कि 4 रगें कट गई हैं। फिर 2 कट, खून वाली तो ऑलरेडी कट जाती हैं, लेकिन 2 मसला आता है, सांस वाली और घास वाली, ये ग़िज़ा वाली नाली, इनके कटने का मसला होता है। अगर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जो लिखा है उसका मतलब ये है कि अगर किसी तरीके से 3 रगें कट गई, गिरह का ताल्लुक़ आपने शुमार नहीं किया, चाहे वो धड़ की तरफ जाए या सर की तरफ जाए, लेकिन 3 रगें या 4 रगें कट जाए या कम अज़ कम 3 कट जाए तो जानवर हलाल होगा। तो ये बहुत पेचीदा मसला है। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो वो फिर इंशाल्लाह वो नरगर जो ज़िबा का मकाम होता है वो लेकर आपको एक पूरी तफसील समझाएंगे कि इस तरह का ये सूरत होती है, कैफियत होती है। आज अगर तवज्जो करते तो आज भी शायद मिल जाता, लेकिन आज तवज्जो नहीं की। तो बहरहाल अगर गिरह धड़ की तरफ है या सर की तरफ है, 3 रगें कट गई तो जानवर हलाल है। सुल्ब छुड़ाने का क्या हुक्म है, इसमें हकीकत क्या है? सुल्ब कम छुड़ाने का मतलब यह है कि हराम मग़ज़ जो जानवर की पीठ के अंदर होता है उसका दिमाग के साथ ताल्लुक़ होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जानवर को ज़िबा करके खाने का हुक्म दिया है और ये फरमाया कि जिस पर उस जानवर को ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। उलमाए किराम फरमाते हैं कि दम मसफू निकालना मकसूद है। अल्लाह के नाम की बरकत के साथ दम मसफू जो जिस्म के अंदर मौजूद होता है वो हराम खून होता है। अल्लाह ने उसको भी कुरान करीम के अंदर भी हराम करार दिया है। इस खून को हराम करार दिया है, इसका खाना भी हराम है। इस खून को निकालना मकसूद होता है, ज़कात होती है। ये जिस्म के खून से निकल जाएगा, जिस्म खून जो गोश्त वो बाकी पाक हो जाएगा। इसलिए अगर जब ज़िबा किया जाता है तो उस वक्त खून जो है धार मार कर निकलता है और जो हराम मग़ज़ है पूरे जिस्म के अंदर उसकी ताल्लुक़ होता है और पूरे जिस्म उसकी हरकत में रहता है और दिल जो है वो पंपिंग करता रहता है और खून तेज़ी के साथ निकलता रहता है। अगर उसकी सुल्ब छुड़ा दिया जाए तो फ़ौरन जानवर ठंडा हो जाता है। और जो शरीयत मुताहरा ने हमें इजाज़त दी थी 4 रगें कटने की, वो कट चुकी हैं। अब सुल्ब छुड़वाना शरीयत की तरफ से मना है, क्योंकि ये जानवर को इजाफ़ी तकलीफ़ है और इजाफ़ी तकलीफ़ भी है, इस वजह से मना है। दूसरी वजह यह है कि शरीयत मुताहरा ने इससे मना किया है क्योंकि दम मसफू जो तेज़ धार के साथ निकल रहा था वो निकलना बंद हो जाता है, गोश्त भी मुज़र सेहत हो जाता है, इसलिए इसको ममनू करार दिया गया है। कसाब जो हैं, जो कसाई हजरात हैं या जिनको गोश्त बनाने के लिए अपना कुर्बानी के मौसम पर वो ये अपना पूरी एक पलटून बना लेते हैं या लेबर बना लेते हैं, तो उनको इस चीज़ का ख़ास लिहाज रखना चाहिए कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के बाद उसको ठंडा होने दें, जब तक कि वो उसकी जान निकल ना जाए उस वक्त तक उसके चमड़ा वगैरह उतारना ममनू होगा। उसका सुल्ब छुड़वाना भी ममनू है, क्योंकि आपको अल्लाह ने इजाज़त दी है 4 रगें काटने की, वो आपने काट ली। अब आपको इजाज़त नहीं है, अब इंतज़ार करें जब तक ठंडा ना हो, उस वक्त तक उसका चमड़ा नहीं उतार सकते। हलाल जानवर का किन अज़ा का खाना जायज़ नहीं है और ओजड़ी का भी हुक्म जानकर। हराम अज्जा हैं, इसमें कुछ मकरूह है। हराम अज्जा में जैसे कि नुत्फ़ा हो गया, दम मसफू हो गया, जो गोश्त के अंदर खून रह जाता है, इसका खाना भी हराम है। और कुछ अज्जा ऐसे हैं जिनका खाना मकरूह है, जो हदीस पाक के अंदर तो तकरीबन 7 का जिक्र है। आला हज़रत ने फरमाया कि ये 7 पर हसर नहीं है, और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फतावा रज़विया के अंदर आपने तकरीबन 22 अज्जा गिनवाए हैं जिनका खाना या तो मकरूह है या तो हराम है। उसके अंदर पित्ता है, मसाना है और गदूद है, जो जानवर के जिस्म के ऊपर, गोश्त के ऊपर और चमड़े के अंदर बिल्कुल मुत्तसिल बनी होती है। गोश्त के अंदर नहीं होती, जिस्म के बिल्कुल अंदर नहीं होती, चमड़े के बाद मुत्तसिल गोश्त के ऊपर वाले हिस्से पे होती है, छोटे छोटे उसकी गिल्टी बनी होती है। इसका खाना भी ममनू है, मकरूह है। आंते खाना भी, आंतें अगरचे साफ़ कर ली जाए, उसका खाना भी मकरूह है। ओजड़ी के बारे में जमहूर उलमा कराम इस तरफ हैं कि इसका खाना मकरूह तहरीमी है, और जमहूर के अलावा कुछ इसके जवाज़ की तरफ भी है, लेकिन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत और जमहूर उलमाए कराम इस बात पर हैं कि ओजड़ी का खाना मकरूह तहरीमी है। और मौजूदा दौर के उलमाए कराम में से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मद्दज़िलुल आली ने अपने फतावा तफ़हीमुल मसाइल के अंदर लिखा है कि कम से कम भी दर्जा अगर इसका लिया जाए तो मकरूह तंज़ीही तो हर हाल में है। इसलिए सलीम उत्तबा लोग इससे नफ़रत करते हैं, इसको नहीं खाते। इसलिए अगर कम से कम दर्जा भी अगर लिया जाए तो ये मकरूह तंज़ीह हर हाल में है। इसको ये नहीं कह सकते कि ओजड़ी हलाल है, बिला कराहत हलाल है, तो बिला कराहत हलाल वाली बात यहाँ पर नहीं है। कसाई को उजरत पर जानवर का चमड़ा और रस्से वगैरह दे देते हैं, क्या ऐसा करना जायज़ है? उजरत के तौर पर कसाई का जो कुर्बानी का जानवर है, खुसूसन अगर घर में खैरात वगैरह की है तो उसका जानवर की चमड़ा दे दिया, रस्सी दे दी तो एक अलग बात है। लेकिन जो कुर्बानी का जानवर है, इस जानवर की रस्सी, झोल और खाल ये सदका करना ज़रूरी है। इसको ना उजरत के तौर पर दे सकते हैं, अगर इसको अपने तौर पर या अपनी ज़ात की पर ख़र्च करने के लिए बेच दिया है तो अब उस रकम को भी सदका करना वाजिब होगा।
کھال کو باقی رکھ کے اسے نفع لے سکتے ہیں. مصلی بنا لیا, جائے نماز بنا لی, مشکیزہ بنا لیا, ڈول بنا لیا, یا ایسی چیز کے ساتھ بدل لیا تو جو چیز باقی رہنے والی ہے, یعنی کہ اس کے بدلے کتابیں خرید لی طلباء نے, تو یہ ایسا کر سکتے ہیں. گھر کی کوئی ایسی چیز اس کے بدلے میں وہ چمڑا دے کر اس کے بدلے میں کوئی برتن لے لیا جو باقی رہنے والا ہے, ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اس کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے بیچ نہیں سکتے. نہ ہی کسائی کو اجرت پہ کے طور پر دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو بیچ سکتے ہیں. اگر اجرت پر کے طور پر دی تو اتنی رقم صدقہ کرنی ہوگی, اور اگر اپنی ذات کے طور پر بیچی ہے خود کھانے کے لیے تو اتنی رقم صدقہ کرنی ہے. قربانی کے گوشت میں سے کوئی ایک شخص پاوے یا سری اٹھا لیتا ہے, کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ سب لوگوں کا حصہ ہوتا ہے, کسی ایک کا نہیں ہوتا. بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کاٹ پیٹ کر حصے بنا کر سب لوگوں کو, سب جتنے حصے دار ہیں سب کے اندر تقسیم کر لی جائے. اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ایک دوسرے سے اجازت لے لی جائے. اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں, کیونکہ یہ گوشت کی قسم سے نہیں ہے, سری پائے ہڈیاں ہیں وغیرہ, تو اس لیے اگر کوئی اجازت دے دیتا ہے, سارے فریق راضی ہو جاتے ہیں 4 کو دینے پر یا 2 کو دینے پر یا 1 کو دینے پر, تو یہ بھی ایسا کرنا بھی جائز ہوگا. ذبح کرتے وقت پوری گردن کاٹ جانا, اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ پوری گردن کاٹ ذبح کرتے وقت کسی جانور کی اگر پوری گردن کٹ جائے تو یہ فعل مکروہ ہے. اگر رنگے اس کی جو 4 کٹنے کا حکم تھا وہ پوری صحیح طریقے سے ذبح کیا, یعنی کہ جو حلق کے اندر سانس والی اور غذا والی نالی تھی وہ کٹ گئی ہیں دونوں, وہ دھڑ کی طرف نہیں چلی گئی, اگرچہ گردن اتر گئی ہے, یہ فعل مکروہ ہے. جانور حلال ہے, اس کو کھا سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے گردن اتر جائے فوراً اس کا پیٹ پھاڑ دیتے ہیں, تو یہ بھی ظلم ہے, کیونکہ ابھی وہ زندہ ہے, اس کے اندر جان موجود ہے. ایک تو آپ نے زیادتی کی, اس کی گردن اتار دی, اور دوسرا یہ کہ اس کا پیٹ زندہ, ابھی اس کے اندر زندگی موجود تھی, اس کا پیٹ پھاڑ دیا, تو یہ اضافی تکلیف ہے. تو یہ فعل مکروہ ہے. بہرحال جانور حلال ہے, اس کو کھا سکتے ہیں. ذبح کرتے وقت جانور کا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ ذبح کرتے وقت جانور کا منہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. اس کی جو ہے وہ ٹانگیں جو ہیں وہ اس طرح لٹائیں گے قبلہ رخ, اس کی ٹانگیں ہو جائیں گے جنوب کی طرف, اور رخ ہو جائے گا, اس کے سر ہو جائے گا شمال کی طرف, اور اس کا رخ ہو جائے گا قبلہ کی طرف. قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کی بلکہ اس کے پیسے ایام میں قربانی میں یہ صدقہ کر دیے, اس کا کیا ہوگا؟ قربانی کے ایام میں قربانی جس پر واجب ہے, جس پر شریعت نے قربانی کا وجوب کا حکم دیا ہے, اس پر لازم ہے قربانی ہی کرے. قربانی کی جگہ زندہ جانور صدقہ کرنا بھی جائز نہیں ہے قربانی کے ایام میں, اور قربانی کے ایام میں رقم صدقہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر قربانی کے ایام گزر گئے, قربانی کا جانور ذبح نہ کر سکا, تو اب قربانی کا جانور خرید کر اس کو زندہ صدقہ کرنا ہوگا. فقیر نے قربانی کے لیے جانا خریدا, پھر جانا گم ہو گیا, اس نے پھر دوسرا خرید لیا, پھر پہلا بھی مل گیا, اب اس کا کیا حکم ہے؟ ایک ہی قربانی کرے گا یا دونوں میں؟ اسی طرح صاحب نصاب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب پہلی بات یہ سمجھیں کہ جس پر شریعت نے قربانی واجب کی ہے, اگر وہ 10 جانور بھی خرید لے تو اس پر ایک ہی قربانی ہوگی. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو زیادہ قیمت والا ہے اس جانور کو ذبح کرے. لیکن فقیر نے اگر, کیونکہ شریعت نے اس پر واجب نہیں کی, مفلس تھا, فقیر تھا, فقیر سے مراد فقیر شرعی تھا, اگر اس نے قربانی خرید لی ہے تو قربانی اس کے خریدنے سے واجب ہوئی ہے, شریعت نے واجب نہیں کی تھی. اب اگر ایک جانور گم ہو گیا فقیر کا, اس نے دوسرا اس پر خریدنا واجب نہیں تھا. اسی طرح فقیر اگر عیبی جانور خرید کے لے آیا تو اسی عیبی جانور کی قربانی کرے, کیونکہ اسی متعین جانور کی قربانی اس پر واجب ہوئی ہے. شریعت کی طرف سے تو قربانی واجب نہیں تھی, اس نے خرید کر اپنے اوپر واجب کر لی. اب گم ہو گیا, دوسرا خریدنا ضروری نہیں تھا, اس نے دوسرا پھر خرید لیا, تو اس نے گویا کہ دوسرے جانور کی قربانی بھی اپنے اوپر واجب کر لی. تو اب اگر پہلا نہ ملا تو دوسرے کی قربانی واجب ہے, وہ کرے. اگر پہلا بھی مل گیا تو دونوں کی قربانی کرنا اس پر واجب ہے, کیونکہ شریعت مطہرہ نے اس پر قربانی واجب کی نہیں تھی, اس نے خود خرید کر اپنے اوپر قربانی کو واجب کر لیا. لہذا ذمہ دار وہ خود ہے, وہ شریعت مطہرہ کو اس پر الزام نہیں لگا سکتا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر مالدار ہے, اگر اس کی قربانی گم ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ دوسری خریدے گا, اور پھر اگر پہلی مل گئی تو ان میں سے کوئی بھی کر لے. شرط یہ بہتر یہ ہے کہ جس کی قیمت زیادہ ہے اس کو قربان کرے. پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مالدار کے لیے سہولت ہے 2 میں سے 1 کر لے, اور غریب جو فقیر ہے اس کے لیے ہے کہ دونوں کرے. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ شریعت نے اس پر واجب نہیں کی تھی, اس نے خود اپنے اوپر واجب ثابت کیا خرید کر. اور مالدار پر شریعت نے واجب کی تھی, وہ مطالبہ 1 کا تھا, چاہے وہ 10 خریدے تب بھی 1 لازم ہے, اور فقیر اگر 10 خریدے گا تو 10 کی 10 اس پر لازم ہو. سمجھ آ گئی؟ اگر ایام قربانی کے بعد وہ جانور ملے فقیر, پھر اسی زندہ کو صدقہ کرنا ہوگا.
اگر ایام قربانی کے بعد فقیر کا وہ گم شدہ جانور مل جائے تو اسی زندہ کو صدقہ کرنا ہوگا، کیونکہ واجب قربانی تو اس متعین جانور کی ہوئی ہے نا، اس پر واجب۔ قربانی کے جانور سے کسی قسم کا کام لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مثلاً گائے کا دودھ دو لیا جاتا ہے۔ قربانی کے جانور سے کسی قسم کا نفع لینا، اس کا بوجھ لادنا، اس سے دودھ نکالنا، دودھ بیچنا، یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ دودھ والا جانور ہے تو ٹھنڈے پانی کے چھٹے لگائے جائیں، وہ 2 دن میں خشک ہو جائے گا، اور اگر وہ بوجھ اٹھانے والا جانور ہے تو آپ اس کو ریلیکس رکھیں، اس کی خدمت کریں، اس کا احترام بھی کریں، کیونکہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شعار میں سے ایک شعار ہے، اس لیے اس کی قربانی کا احترام کریں، اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بکرے ہوتے ہیں، اس کو جفتی کرا دی جاتی ہے، جانور بڑا ہوتا ہے اس سے جفتی کرانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا نفع ہے، تو یہ نفع لینا بھی جائز نہیں ہے۔ چوری شدہ جانور کی قربانی کے بارے میں کیا؟ چوری شدہ جانور اصل مالک کی ملکیت پر باقی رہتا ہے، جس کا وہ مال چوری ہوا ہے۔ جب اس کی ملکیت اصل مالک کی باقی ہے تو قربانی کرنے سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جانور اس کا ہے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے قربانی کی ادائیگی کے لیے اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔ جب اس کا مالک ہی نہیں ہے تو وہ اس کی قربانی کر ہی نہیں سکتا۔ بعض اگر ایسا ہے کہ ہمارے ہاں آج کل بہت بکرے چوری ہو رہے ہیں، تو چوری والے جا کر مال منڈی میں بیچ دیتے ہیں، اگر خریدنے والے کو ظن غالب ہے یا شک بھی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے چوری کا، تو اس کے لیے خریدنا بھی جائز نہیں۔ اگر کنفرم ہے، ظن غالب ہے کہ وہ چوری کا ہے، تو بالکل قطعی طور پر نہ خریدے، کیونکہ جو بیچ رہے ہیں وہ ان کی ملکیت بھی نہیں ہے، اصل تو پیچھے مالک کی ملکیت موجود ہے۔ لہذا ایسے جانور کی قربانی اگر کنفرم ہو جائے یا ظن غالب ہو جائے یا شک بھی ہو جائے کہ یہ جانور چوری کا ہے اور پھر یہ بیچ رہا ہے اور وہ خریدنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے خریدنا بھی جائز نہیں ہے، اور چوری کے جانور کی قربانی کرے گا تو قربانی بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی اس کی اپنی ملکیت بھی نہیں ہے۔ شہر اور دیہات میں قربانی کرنے کا وقت کیا ہے اور عصر حاضر میں دیہات کی تاریخ ہے؟ شہر اور دیہات کے اندر، شہر کے اندر قربانی کا وقت عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہے۔ پورے شہر کے اندر کسی ایک جگہ بھی، ایک عیدگاہ کے اندر بھی یا ایک مسجد کے اندر بھی عید پڑھ لی گئی ہو، اس کے بعد پورے شہر والوں کو اجازت ہے وہ قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ دیہات کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک روایت ہے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، روایت نادرہ جس کو بولتے ہیں، جمعہ کی تعریف کے بارے میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ، کیونکہ عید کے لیے وہی شرائط ہے جو جمعہ کے لیے ہے، یعنی کہ عید پڑھنا وہاں جائز ہوگا جہاں پر جمعہ جائز ہوگا۔ تو جمعہ کے لیے کیا حکم ہے؟ ظاہر و روایہ کے مطابق تو حکم یہ ہے کہ وہ شہر ہو یا فناہ شہر ہو، وہاں پر گلی ہوں، کوچے ہوں، محلے ہوں، اور متعدد قسم کے وہاں پر حکام بیٹھتے ہوں، یعنی کہ حاکم بیٹھتا ہو جو ظالم سے مظلوم کو حق دلوا سکتا ہو، اپنا روب اور دبدبہ کے ساتھ اپنے احکام وہاں پر نافذ کر سکتا ہو، یہ تو اصل بات ہے۔ لیکن علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر یہ کیونکہ ہر جگہ پر موجود نہیں ہے، گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی جمعہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کے لیے روایت نادرہ یہ ہے کہ اس علاقے کی سب سے بڑی مسجد جو وہاں پر ہے، وہاں کے عاقل بالغ مرد جن پر جمعہ فرض ہے، وہ اگر مسجد کے اندر آ جائیں، مسجد بھر جائے گی، صحن بھی، مسجد کا اندر والا حصہ بھی بھر جائے گا، صحن بھی بھر جائے گا، لوگ بچ جائیں گے، جگہ تنگ پڑ جائے گی، تو ایسی جگہ جمعہ کے لیے شہر مانی جائے گی۔ اور اگر کسی علاقے میں یہ تعریف سچی نہیں آتی، یعنی کہ لوگ اتنے ہیں ہی نہیں، 50 گھر موجود ہیں، مسجد بڑی ساری ہے، وہ مسجد کے اندر ایک صف یا 2 صفیں بنے گی اور لوگ موجود ہی نہیں ہیں، تو یہ خالصتاً دیہات ہے، یہاں پر جمعہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، یہاں پر عید پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس علاقے کے اندر جو خالصتاً دیہات ہے، اس علاقے کے اندر اگر صبح صادق کے بعد اگر کوئی قربانی کر لیتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ روایت نادرہ کے مطابق، جمعہ کی تاریخ کے مطابق وہ شہر بنتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانی کرے، پہلے قربانی نہ کرے۔ سمجھ آ گئی؟ پیدائشی طور پر جو سینگ جلائے جاتے ہیں، یہ جانور کو تو تکلیف ہے، ایذا ہے، مکروہ تو ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے، جلانے والا گنہگار ہوگا، لیکن کیونکہ یہ بچہ ہوتا ہے اور بڑا ہونے تک بچپن کے اندر ہی اس کا سینگ جل جاتا ہے، یہ سرے سے اگتا ہی نہیں ہے، تو سرے سے جب اگا نہیں، زخم بنا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے، قربانی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سینگ جلانے کا جو فعل ہے یہ مکروہ ہے۔
یہ جانور کو ایذا ہے، اس سے وہ گناہگار ہوگا، اور جانور کا سینگ جلانے والے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تھن کے عیب کے بارے میں مکمل تھن کے عیب کے بارے میں تھن کیا ہے؟ تھن کے عیب کے بارے میں، بکری کے لیے ایک تھن عیب ہے کیونکہ اس کے ہوتے ہی دو ہیں، اگر ایک خشک ہے تو قربانی جائز نہیں، اور اونٹنی کے لیے اور گائے اور بھینس کے لیے دو تھن اگر خراب ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر ایک تھن بکری بھینس کا یا گائے کا یا اونٹنی کا اگر خشک ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے 100 روپے کی ہے کہ سب کو تیرا ہے میرا کیا ہے تو اس کو قربانی واجب بیوی صاحب نصاب ہے تو پھر سارے کا سارا شوہر کو دے دے۔ قربانی یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ مالدار میں ہوں اور قربانی میرا شوہر کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب مالدار بیوی ہے تو قربانی بھی اس پر واجب ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے کہ یہ میرے پیسے ہیں، میری طرف سے جانور خرید کے لیا اور میری طرف سے قربانی کر، یوں کر سکتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتی کہ مالدار میں ہوں قربانی تم اپنے پیسوں سے کرو۔ ایسا ہوتا ہے کہ اس سال کی قربانی شوہر کی طرف سے، اگلے سال کی قربانی بیوی کی طرف سے، یا اس سال کی قربانی باپ کی طرف سے، اگلے سال کی بیٹے کی طرف سے، مطلب یہ تقسیم ہوتی رہتی ہے کیونکہ مالیت ایک ہی بندے کی شمار ہوتی ہے، وہاں اس حوالے سے ایسی صورت میں جو گھر کا سربراہ ہے، جس کی سب کچھ ملکیت ہے، اور گھر کے افراد میں سے کوئی بھی صاحب استطاعت اور صاحب نصاب نہیں بنتا، تو ہر سال جو شخص صاحب استطاعت گھر کا سربراہ ہے وہی اپنی قربانی کرے، اس کا ثواب چاہے بیٹے کو دے دے، بیوی کو دے دے، اپنے عزیز و اقربا میں سے کسی کو دے دے، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ لیکن قربانی وجوب شریعت نے کیونکہ اس پر کی ہے جو صاحب استطاعت ہے، تو قربانی بھی اپنے نام کی کرے، اپنے بیوی اپنے بچوں کی کرنا چاہتا ہے تو ان کی الگ سے قربانی خریدے۔ نصاب پورا تھا لیکن زکوٰۃ ادا کی تو نصاب کا کم ہو گیا، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ اس پر قربانی واجب ہوگی کیونکہ جو خرچ کیا گیا ہے وہ نصاب کی زکوٰۃ کی مد میں خرچ کیا گیا۔ ہاں اگر اس میں سے کچھ پیسے خرچ کیے ہیں اس نے اپنی ذات کے طور پر، اب نصاب نامکمل ہو گیا تو نہ اس پر زکوٰۃ ہوگی نہ اس پر قربانی ہوگی۔ نصاب کو مثال کو بالکل 86,000 اس کے پاس تھا، اسی میں سے اس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اب بھی نصاب کامل ہے، کیونکہ جو ادا کیا گیا وہ فرض کی ادائیگی میں کیا ہے۔ اگر وہ 2,000 4,000 اپنی ذات پر خرچ کر لیتا ہے تو اب نصاب نامکمل ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی، اس پر قربانی بھی نہیں ہوگی۔ وہ شخص عید والے دن عید نماز کے بعد صاحب نصاب ہو اس کی قربانی ہوگا۔ عید والے دن عید کے بعد صاحب نصاب ہوا ہے تو قربانی کے 3 ایام کے اندر کسی وقت میں بھی وہ صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ عید کے تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے 10 منٹ پہلے وہ صاحب استطاعت ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر وہ جانور قربانی کا ذبح نہیں کر سکتا تو زندہ جانور خرید کر صدقہ کرنا ہوگا۔ اگر ملکیت میں زمین بنجر ہو اس طرح کے جگہ وغیرہ ہوتے ہیں تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ بنجر زمین، علماء کرام نے اس کے بارے میں 2 روایتیں لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی، کہ زرعی زمین اور ایک ہے پلاٹ وغیرہ۔ جو پلاٹ ہے وہ تو قیمتی ہے، اس تو زراعت ہوتی نہیں ہے تو اس کی مالیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ مالیت 52.5 تولے چاندی کی ہے تو قربانی لازم، جبکہ وہ ضرورت سے زائد ہو، یعنی کہ گھر اس پر بنا ہوا نہ ہو، خالی پڑا ہوا ہے۔ اور اگر زرعی زمین ہے یا بنجر زمین ہے، اس کے بارے میں جو آسان قول ہے اور عمل بھی اسی پر اگر کوئی کرے گا تو انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ یہ کہ اس زمین سے جو پیداوار آتی ہے یا بنجر سرے سے آتی نہیں ہے تو اس کی پھر قیمت لگائی جائے گی، کہ وہ اگر بنجر ہے کسی کام کی نہیں تو بیچ دیتے کہ اس کا اثاثہ ہے، بیچ دے اور اپنے کام میں لگائے، پھر تو اس کی قیمت ہوگی۔ لیکن اگر وہ زرعی ہے تو اس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ اس کا یہ ہے کہ جتنی پیداوار سالانہ ہوتی ہے، یعنی کہ ششماہی فصل اٹھاتا ہے یا سالانہ فصل اٹھاتا ہے یا 3 ماہ کے بعد فصل اٹھاتا ہے، تو جتنی بھی سالانہ آمدن ہوتی ہے اس کو جمع کریں گے اور گھر کے اس کے جتنے اخراجات ہیں وہ اس کے نکالیں، جبکہ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ذریعہ آمدن نہ ہو، صرف زمین ہے، اسی سے اندر کاشت کرتا ہے، اسی سے کھاتا ہے۔ سالانہ اخراجات نکالنے کے بعد اگر نصاب بچتا ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی بن جاتی ہے تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہوگا، اس پر قربانی بھی واجب ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں، بعض اوقات یوں ہوتا نا، جس طرح کے ٹپے ہیں ہمارے علاقوں میں، جی تو وہ بیچتے بھی نہیں ہیں، نہ ہی کوئی خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جی، اور نہ ہی اس کو کوئی ذریعہ آمدن ہے۔ ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے، خریدنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں، تو وہ بے فائدہ چیز ہے، یعنی کہ پھر بھی اسی کے اندر رکھیں گے کہ اس سے کوئی آمدن نہیں ہوتی، وہ خود مفلس ہے۔ اس کے لیے ایک قول میں نے گزارش کی ہے، ایسی صورت میں اس کی پھر قیمت لگائیں گے۔ جب قیمت بھی کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی، جیسے کہ شوریلی زمین ہے یا ایسے ریتیلے ٹیلے وغیرہ ہیں، تو اگر کوئی قیمت نہیں ہے تو لامحالہ اس کی نصاب بھی نہیں بنے گا۔ جب قیمت کوئی نہیں ہے، اگر قیمت ہے تو پھر اس کا نصاب بھی بنے گا، جب قیمت نہیں ہوگی تو نصاب بھی نہیں بنے گا۔
موبائل فون حاجت ایسے میں شامل ہے یا نہیں، جس طرح کے لوگوں کے پاس باتوں کو؟ اب یہ دیکھیں کہ موبائل فون تقریباً جو کاروباری لوگ ہیں یا لوگوں کی اب یہ ضرورت بن چکی ہے، حاجت اصلیہ بن چکی ہے اب، کیونکہ اس کے بغیر جو نظر آنے والی چیز ہے، جو تجربے کی بات ہے، اس کے بغیر لوگوں کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے، پریشانی مسائل بنتے ہیں، اس لیے موبائل فون حاجت اصلیہ کے اندر شامل ہے۔ وہ حاجت اصلیہ میں شامل تو ہے، لیکن یہ حاجت 10,000 سے بھی پوری ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک آدمی نے 1.5 لاکھ کا موبائل رکھا ہے، وہ حاجت تو اس کی 10,000 سے بھی پوری ہو سکتی ہے، تو اس پہ کیا ہوگا؟ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی وہ ہے تو کل کا کل حاجت کے اندر، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ضرورت گاڑی ہے اس کی، یا اس کا گھر ہے، رہنے کے لیے تو چھوٹا سا گھر بھی کافی ہوتا ہے، لیکن اگر بہت بڑی بلڈنگ اس نے کوٹھی بنگلہ بنا لے تو سب کا سب حاجت میں آئے گا۔ اسی طرح موبائل اگرچہ یہ حاجت ہے 10,000 سے 5,000 سے 2-4 ہزار والے سے پوری ہو سکتی ہے، اگرچہ اس نے 1 لاکھ والا موبائل لے لیا، لیکن رہے گا یہ حاجت کے اندر۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے اتنا زیادہ خرچ کر دیا جہاں میں اس کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن رہے گا حاجت کے اندر۔ اگر کسی آدمی کی 3 منزلہ لاکھ روپے کی کوٹھی ہے، حاجت ایسی کا کتنا ہوگا؟ کیا باقی کی وجہ سے قربانی لازم ہوگی یا نہیں؟ ایک 3 منزلہ کوٹھی ہے، ایک پورشن کے اندر خود رہتا ہے، دوسرے 2 خالی ہیں یا کرائے پر ہیں، تو لامحالہ وہ حساب میں آئیں گے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اگر وہ ایک کے اندر خود رہتا ہے، دوسرے کے اندر بیٹے کو، تیسرے کے اندر بیٹے کو یا بیٹی کو اس نے رہائش دی ہوئی ہے یا ان کی ملکیت کر کے دی ہوئی ہے، اپنے ملکیت میں رکھا ہی نہیں ہے، تو قربانی نہیں ہوگی۔ اپنی ملکیت پر رکھ کر کسی کو کرائے پر دی ہو تو پھر اس کی حساب نصاب میں آئے گا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مطالعے کے لیے رکھے اسلامی کتب کیا نصاب میں شامل ہوگی؟ علماء کرام کے لیے، مفتیان کرام کے لیے جو لائبریری گھر کے اندر بنی ہوتی ہیں یا جامعہ کے اندر یا کسی کی ذاتی ہیں، اگر وہ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کی حاجت ہے، یعنی کہ بیان کی تیاری ہے، مسئلے کی تلاش ہے، یا پھر خود مطالعہ کرتا رہتا ہے، تو یہ اس کی حاجت اصلیہ میں ہے، اس کی قیمت نصاب میں شمار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ ویسے پڑھی تھی، بابا دادا نے کتابیں لے کر رکھی تھی، اب میراث میں اس کو ملی ہیں، یہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اب یہ اس کا اثاثہ ہے، اب اس کی قیمت لگے گی، اور اگر نصاب کو پہنچ گئی تو قربانی اور صدقہ فطر دونوں لازم ہیں۔ کسی آدمی کی ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے یا اس سے زائد ہے اور اس کا ذاتی خرچ 15 یا 20 ہزار ہے، تو کیا تنخواہ کی وجہ سے صاحب نصاب بنے گا یا نہیں؟ 1 لاکھ آمدن ہے، 20,000 خرچہ ہے، لام والا 80,000 اس کی بچت ہے، صرف 1 مہینہ تو نہیں ہوگی نا، یہ پہلے بھی چل رہی ہوگی، بعد میں بھی چلتی رہے گی۔ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، 80,000 کی مالیت کا اس کے پاس بچت ہوا ہے، پہلے وہ کھا گیا، بعد والا ابھی ملا نہیں ہے، تو 80,000، کیونکہ نصاب اس مرتبہ جو بن رہا ہے وہ تقریباً 86-87 ہزار بنتا ہے، اگر اس کی مالیت اس کے پاس نہیں ہے تو تنخواہ کی وجہ سے وہ صاحب نصاب نہیں بنے گا۔ ہاں، اس کی تنخواہ ملی اور اس کے پاس اضافی بچت میں آ گئی، گھر میں جمع ہے، بینک میں جمع ہے، تو اب وہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے اور نصاب کی مقدار کی پہنچے گا تو زکوٰۃ اور قربانی لازم ہے۔ کسی آدمی کے پاس کار یا پک اپ ہے اور اسے ذاتی استعمال میں لاتا ہے اور کبھی رینٹ پر بھیج دیتا ہے، کیا اس کی سواری حاجت اصلیہ میں ہوگی؟ بالکل حاجت اصلیہ میں ہوگی، کیونکہ وہ اس کا ذرائع آمدن اصل تو ذاتی استعمال کے لیے، کبھی کبھی کرائے پہ بھی لگا دیتا ہے، تو یہ اس کی حاجت میں، اگر اسی سے وہ چلا رہا ہے، سسٹم اس کا اور کوئی روزگار اس کا نہیں ہے، اسی سے وہ کماتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اس کے اسباب ہوتے ہیں، آلات ہوتے ہیں، تو اس کی مالیت نہیں لگائی جاتی، اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ اس کی ذریعہ آمدن کا یہی ذریعہ ہے تو اسی سے خود ڈرائیور ہے، خود چلاتا ہے، کما کے آتا ہے، گھر کی ضرورت کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے وغیرہ، تو یہ اس کی حاجت کے اندر شامل ہے۔ لیکن اس زمن میں لوگ ہیلا کرتے ہیں، جیسے کہ پک اپ ہے نا کسی کے پاس، تو اس نے خریدی اسی نیت سے ہے کہ وہ اس کو کرائے پہ لگا دے، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ میری ضرورت ہے، جب بھی اسے ضرورت پڑی کرائے پہ دے دیا، وغیرہ وہ کہتا ہے میری ضرورت ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب تک جو بندہ کوئی بات کرے گا تو بات تو اسی کی معتبر ہوگی نا، اگر وہ کہتے ہیں میری ضرورت ہے تو پھر تو ضرورت ہے، اگر وہ حقیقتاً واقعتاً ضرورت نہیں ہے اور وہ غلط بیانی کر رہا ہے تو ان اللہ خود جواب دے ہوگا۔ ہمیں تو یہ ہے کہ جو وہ بتائے گا اس کا ہم بتائیں گے، وہ کہتے ہیں میری حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کے بغیر میرا چارہ نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو عمومی طور پر ہوتا ایسا ہے کہ جو کرائے پر چلانے کے لیے لیتا ہے وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے تو وہ گاڑی خرید کر اس نے ذرائع آمدن کمانے کے لیے لگا دی، اس لیے اس کی مالیت پر بھی حساب ہوگا اور وہ بھی نصاب کے اندر، قربانی کے نصاب کے اندر وہ شامل ہوگا۔ قربانی کا چمڑا اگر اپنی بہن بیٹی کو دے سکتے ہیں، بہن بیٹی کو دے سکتے ہیں، مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، امام صاحب کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اجرت میں نہ دیں۔ مسجد کے امام کو بھی کھال دینا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو نمازیں پڑھانے کی یا جمعہ پڑھانے کی اجرت کے طور پر نہ دیا گیا، مدد کے طور پر دے سکتے ہیں، مساجد میں بھی دے سکتے ہیں، مدارس میں بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ نفلی صدقہ ہے۔ ہاں، اگر قربانی کی کھال کو بیچ دیا اب اس کا صدقہ واجب ہوگا، اب مسجد میں نہیں دے سکتے،
اب کسی مالدار کو بھی نہیں دے سکتے، اب مستحق کی زکوٰۃ کو دینا ہی ضروری ہوگا۔ ایک آدمی صاحب نصاب تھا، اس نے قربانی کا جانور خریدا، بعد میں وہ شخص غریب ہو گیا تو اس نے قربانی کا جانور بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لی، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ صاحب نصاب تھا، جانور خریدا اور ایام قربانی آنے سے پہلے ہی مفلس ہو گیا تو وہ قربانی اسے واجب نہیں ہوگی، وہ اپنے جانور بیچ کر اپنی ضرورت میں لگا سکتا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو زمین دے دی، تو اب بیٹے خود کاشتکاری کرتے ہیں، یعنی بیٹوں کا اس پر قبضہ ہے، تو قربانی کے بعد تمام بیٹے پیسے جمع کر کے اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے نہیں کرتے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ باپ نے اپنی زمین دے دی، زندگی میں باپ بھی حیات ہے، باپ فوت ہو گیا، باپ حیات ہے، زمین باپ نے بیٹوں کو دے دی، قبضہ بھی دے دیا، تو وہ بیٹوں کو ملکیت ہو گئی۔ اگر باپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو باپ پر لازم نہیں ہے کہ بیٹے اپنی قربانی کریں اگر وہ صاحب استطاعت ہے، اور اگر وہ پیسے جمع کر کے باپ کو دیتے ہیں، باپ اپنی قربانی کرتا ہے تو یہ اس کی نفلی قربانی ہوگی، اور بیٹے اگر صاحب استطاعت ہیں تو وہ اپنی قربانی خود کریں گے۔ جانور کون سے شمار ہوں گے نصاب میں؟ اس نے دودھ کے لیے رکھے ہیں یا جانور گھر کے اندر بعض اوقات پالنے کے لیے جانور رکھے ہوتے ہیں، بھیڑ بکری ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بہت پالتے ہیں، تو ایک گائے ضرورت ہے بچوں کے دودھ کے لیے، گھر کے دودھ کے لیے، بقیہ گائے اس کی قیمت بھی نصاب میں شمار ہوگی۔ اسی طرح بکریاں، ایک دو بکری جو دودھ کی ہے، جو دودھ دیتی ہے، جس میں گھر کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، بقیہ بکریاں جو ہے وہ نصاب کے اندر اس کو شامل کیا جائے گا۔ عمومی طور پر یہ جانور کس کے لیے ہوتے ہیں؟ بیچنے کے لیے ہوتے ہیں، تجارت کی غرض سے رکھے ہوتے ہیں، تو جو ایک گائے ہے وہ ضرورت ہے، وہ تجارت نہیں ہوتی، باقی سب تقریباً تجارت کے لیے بکرے پال کر اس کو بیچتے ہیں، پھر زر مبادلہ کما کے پھر اور خرید کر اور بیچتے ہیں، تو یہ سب کے سب نصاب کے اندر شامل ہوں گے، ان کا نصاب کے اندر حساب کیا جائے گا۔ اگر بکریاں گائے وغیرہ شامل کرنے کے بعد نصاب بن گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اگر باپ نے بیٹے کا زمین نام کر دے رجسٹری کرا دی، کیا بیٹے نے قبضہ نہیں کیا اس میں قربانی؟ باپ نے زمین بیٹے کے نام رجسٹری کروا دی، انتقال کروا دیا، قبضہ نہیں دیا تو ہیبہ تام نہیں ہوا، یہ ہیبہ ہے۔ اگر بائے ہوئی ہے تو ایک الگ بات ہے، پھر تو تمام ہو گئی، کیونکہ یہ غیر منقولی چیز بائے کرنے سے تمام ہو جاتی ہے، بغیر قبضے کی بھی اس کو آگے بیچا جا سکتا ہے، لیکن ہیبے کے لیے قبضہ ضروری ہے۔ اگر والد نے اپنے بیٹے کو رجسٹری کروا دی، انتقال کروا دی، حدود اربع متعین کرنے کے بعد قبضہ نہیں دیا اور باپ فوت ہو گیا تو یہ ہیبہ باطل ہو جائے گا، یہ ترکے میں تقسیم ہوگا۔ بس مکمل ہو گیا۔ ہرن کی قربانی جائز نہیں کیونکہ وہ وحشی جانور ہے۔